انسان جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال لکھ لیے جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے، قبر کے صندوق میں وہ اعمال مثالی شکلوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عالم برزخ میں ان اعمال کی کچھ شکلیں ہیں، اور دنیا میں بھی وہ شکلیں انسان کی نیک اعمال کی نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ اور گناہوں کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، وہ شکلیں عالم مثال میں موجود بن جاتی ہیں۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ متشکل ہو جاتی ہیں ان شکلوں میں جو عالم مثال میں موجود ہیں، عالم برزخ میں پھر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی انسان ایک عمل کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اہل کشف کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ والے اب تو کشف رہا نہیں، غذائیں ویسی حلال نہیں ہیں جیسی پہلے ہوا کرتی تھیں۔ جیسے اللہ والے پہلے کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے تو پھر انہیں کشف بھی ہوا کرتا تھا، اب تو کشف رہا نہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت ہی کوئی لاکھوں اہل اللہ میں سے کوئی ایک ہوگا جس کو کوئی کشف ہوتا ہو۔ پہلے تو ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ جن کو انسان کے اندر اس کے اعمال بد اعمال کی وجہ سے اس کی مثالی شکل میں دکھا دیا جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ انہیں کشف ہوتا تھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف تو بڑا مشہور ہے۔ بازار میں جا رہے تھے تو وہ ایک مجذوب تھا، وہاں پہ وہ بیٹھا رہتا تھا وہاں، تو ایک دن یہ گزر رہے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ہے، ان کے بارے میں یا جن کے بارے میں بھی ہے، ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا قصہ ہے۔ تو بازار میں گزر رہے تھے تو اس مجذوب نے ایک دم سے پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اتنے عرصے کے بعد آج ایک انسان کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے جو یہ لوگ پھر رہے ہیں ادھر، نہیں، یہ کوئی انسان ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی کون سا درندہ ہے، یہ تو مختلف جانور پھر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں سارے انسان ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی ٹوپی اتار کے نا شاہ صاحب کے سر پہ رکھ دی۔ جو ہی سر پہ ٹوپی رکھی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بازار تو حیوانات سے، جانوروں سے بھرا پڑا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی بندر جا رہا ہے، کوئی ریچھ جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا جا رہا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی شیر ہے، کوئی کچھ ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ اس کے بعد پھر خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں، اپنے آپ کو پاؤں کی طرف سے دیکھنا شروع کیا تو انسانوں کے پاؤں نظر آئے، پھر اوپر دیکھتے آئے، جب دھڑ تک آئے نا تو اس نے ایک دم ٹوپی اتار لی کہ کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو جو ہی ٹوپی اتاری وہ پھر سارے وہی انسان بازار میں چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسا عذاب نہیں دیتا، شکلیں بگڑ جانا، حیوانوں جیسی شکل ہو جانا قیامت سے پہلے ہوگا، کچھ لوگوں میں یہ علامت ظاہر ہوگی کہ شکلیں بگڑ جائیں گی، لیکن عمومی طور پہ عادتوں کے باوجود ان کی شکلیں بگڑتی نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے، ورنہ ان بد اعمالیوں کی وجہ سے انسان کی شکل اہل کشف کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی یہ عادت ہے تو اس کی یہ شکل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکل اس کی عالم مثال میں یا عالم برزخ کے اندر موجود ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو گناہوں سے بڑا بچنا چاہیے۔ تو بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں ایسی کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ورنہ تو انسان کے گناہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی بھی خاص ہوتی ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم بہت سے گناہ کو تو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو صحابہ کرام خواب بتا دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، پھر اپنا خواب بیان فرمایا 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے۔ آگے چل کر دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہے اور بڑا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پتھر اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور جا گرتا ہے۔ وہ جا کر پھر اسی پتھر کو اٹھاتا ہے اور اتنے وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کا سر جو پاش ہوا تھا وہ پھر جڑ جاتا ہے، اور آ کر وہ پھر وہ پتھر اس کے سر میں مارتا ہے اور وہ پھر سر اس کا پھر ریزہ ہو جاتا ہے، کچلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ 2 شخص کون ہیں؟ وہ جو چت لیٹا ہوا ہے اور یہ پتھر مار رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ جو ساتھ لے کر چلے تھے نا، کہنے لگے چلو چلو آگے چلو۔ آگے چل پڑے۔ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چت لیٹا ہے اور ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں زنبور ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اس کے چہرے کی طرف آ کر نا اس کے چہرے کو اس زنبور سے نا ایسے اس کے جبڑے کو چیرتا ہے کہ ناک آنکھ اور یہ گردن تک چیر کے لے جاتا ہے۔ پھر اٹھ کے دوسری طرف آتا ہے کہ دوسری طرف سے چیرے تو اتنی دیر میں یہ پہلے والا حصہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے حصے کو ایسے ہی چیرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کون ہے یہ دونوں؟ تو ساتھیوں نے کہا، وہ جو لے کر آئے تھے، کہ چلو چلو آگے چلو۔ آگے چل پڑے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، بڑا گہرا کنواں ہے، آگ لگی ہوئی ہے اس میں، اور اس میں کچھ مرد کچھ عورتیں ننگے اس کے اندر۔ ایک آگ کا بڑا شعلہ آتا ہے اور ان سب مردوں کو عورتوں کو ننگوں کو ایسے اوپر اٹھاتا ہے اور پھر نیچے گرا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ ساتھیوں نے کہا کہ چلو چلو آگے چلو۔ تو آگے چلے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بدصورت شخص ہے اور ایک آگ ہے، وہ اس آگ کو جلا رہا ہے، اس کے گرد چکر لگا رہا ہے اور اس آگ میں پھونکے مار مار کے اس کو بھڑکا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ چلو چلو آگے چلو۔ آگے چلے۔ آگے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون کا دریا ہے اور ایک شخص جو ہے اس میں تیر کر کنارے کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے جس نے بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں۔ وہ جب کنارے کے قریب آتا ہے تو یہ پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارتا ہے، وہ اسے لگتا ہے اور وہ پھر دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ چلو چلو آگے چلو۔ آگے چلے۔ آگے چل کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت باغ ہے بڑا خوبصورت۔ فرمایا کہ ایسا باغ میں نے نہیں دیکھا کبھی، بڑا خوبصورت۔ وہاں پہ ایک شخص ہیں، دراز قد ہے ان کا، بڑا قد، وہ تشریف فرمائیں، بڑے خوبصورت، اور ان کے گرد بہت سارے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان 2 ساتھیوں نے کہا چلو چلو آگے چلو۔ آگے چلے تو آگے فرمایا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے، بڑا ہی خوبصورت درخت، ایسا درخت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو
ان دو ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس پر چڑھ جائیے، کہ وہ چڑھ گئے، وہ ساتھی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ چڑھ گئے۔ جب چڑھے اوپر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑے خوبصورت شہر، اس میں محلات ہیں، اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ تو اس شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا آدھا جسم تو منور ہے اور آدھا جسم بڑا بدصورت ہے، کالا سیاہ۔ تو ان دو شخص جو ساتھ آئے تھے نا، انہوں نے ان کو کہا کہ چلو وہ نہر میں چھلانگ لگا دو۔ سامنے ایک نہر تھی جس کا پانی سفید دودھ کی طرح، اس میں چھلانگ لگا دو۔ وہ لوگ گئے اور جا کے اس نہر میں چھلانگ لگائی۔ جب اس میں سے باہر نکلے تو بالکل ان کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا، اور وہ آدھا جو سیاہ تھا وہ بھی سفید ہو گیا، خوبصورت ہو گیا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ ادھر دیکھیے، اوپر کی جانب دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت سفید محل تھا، بہت خوبصورت محل۔ تو ان دو ساتھیوں نے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تو میں نے بڑے عجیب مناظر دیکھے ان دو ساتھیوں سے۔ تب ان دونوں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جو پہلا شخص تھا نا، جس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا تھا اور سر اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن پاک یاد کروایا تھا، اور وہ اس کو پڑھتا نہیں تھا، نماز قضا کر کے نماز کو ضائع کر دیتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا، قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ یہ اس روایت میں تو نہیں ہے، قیامت تک دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ عالم برزخ کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ پھر جو آگے جبڑا جس کا چیرا گیا، فرمایا کہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کے اندر جھوٹ کو پھیلاتا تھا، ایک جھوٹی بات کرتا تھا، وہ جھوٹ آگے سے آگے پھیلتا چلا جاتا تھا۔ اللہ، یہ وہ شخص تھا جھوٹ کو پھیلانے والا۔ آج کے دور کے اندر یہ گناہ بہت ہے۔ آپ دیکھیں لوگ واٹس ایپ پہ ایک میسیج کو بھیجتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے اور وہ آگے فارورڈ کر دیتا ہے، وہ آگے فارورڈ بغیر تحقیق کے آگے سے آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک شخص بغیر تحقیق کے بات کو آگے سے آگے پہنچا دے۔ تو آج کل تو بہت زیادہ یہ گناہ ہے، اس لیے جو کوئی بھی پوسٹ کوئی آئے نا، بس اس کو اپنے پاس رکھیں۔ کوئی پکی بات ہے، کسی معتبر شخص کی طرف سے آئی ہے اور وہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، اس کو ضرور بے شک آپ آگے فارورڈ کر دیں، ورنہ ہر پوسٹ کو آگے فارورڈ نہ کیا کریں۔ بڑا ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہے، بہت ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا آگے کہ آگے وہ جو دیکھا آپ نے کہ ایک آگ ہے، اس کو ایک شخص اس کو بھڑکا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ آگ جہنم کی آگ ہے، اور یہ جو شخص ہے نا جو بھڑکا رہا ہے، یہ اس کا داروغہ ہے، مالک، جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ پھر آگے چلیے، پھر وہ جو دیکھا خون کا دریا، تو فرمایا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود لینے والا بندہ ہے جو آگ کے دریا کے اندر تیر کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر نکل نہیں سکتا، اس کو پتھر لگتا ہے، پھر وہ ادھر۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تفصیلات تو خیر الگ ہیں کہ سود والے کو ایسا کیوں معاملہ ہوا اور دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں معاملہ ہوا۔ کچھ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہم تو یقین لانے والوں سے، ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے تو ان گناہوں سے بچنا ہے نا بھائی۔ پھر فرمایا کہ اچھا، وہ جو ایک بزرگ تھے بڑے قد والے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو بچے تھے نا وہ بچے تھے جو معصوم بچے جو مر گئے تھے، وہ بچے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مشرکین کے معصوم بچے بھی؟ فرمایا ہاں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں نا، فطرت پہ مرتے ہیں۔
فرمایا ہاں ان کے بچے بھی۔ اچھا پھر فرمایا کہ وہ جو دیکھے ہیں نا وہ جنت تھی، اس جنت میں وہ ایسے لوگ بھی تھے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر تھے، تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی، تو ان کو اللہ نے پاک صاف کر دیا، ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وہ تمثیلیں دکھائیں جو برے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے جو سزائیں دی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دیکھیے گناہ سے بچانا اپنے آپ کو نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے، نیکی سے زیادہ اہم ہے۔ فرائض تو پڑھنے ہیں، فرائض کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ فرض چھوڑ دے آدمی، فرض چھوڑ کے سو جائے، بہت سخت گناہ ہے۔ فرائض تو نہیں چھوڑنے، نوافل پڑھنے سے یعنی نظروں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، تلاوت کرنے سے کانوں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک شخص نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو ایک نامحرم پر نظر پڑی فوراً ہٹا لی، اللہ تعالیٰ شانو اس کو ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی حلاوت وہ مرنے سے پہلے اپنے قلب میں ضرور محسوس کرے گا۔ حلاوت کے لیے بد نظری کرتا ہے نا، کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے مزہ لینے کے لیے، اور مزہ نہیں ہے، یہ تو ایک عارضی سا دھوکہ ہے مزے کا۔ حقیقی مزہ تو نیک اعمال کا ہے، حقیقی لذت تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اور نظر کے ہٹا لینے میں ہے۔ جبر ضرور ہوگا، نفس پر جبر ہوگا، لیکن روح خوش ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کی لذت کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے اس کو۔ اب چونکہ لذت کے لیے کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے گی جس کی لذت کہیں زیادہ ہوگی، اس سے وہ حقیقی لذت ہوگی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ لذت والا عمل اس کو اس لیے دیں گے کہ اس نے اس لذت کو کی قربانی کی، اس لذت کو چھوڑا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لذت والی نعمت عطا فرمائی۔ نوافل اپنی جگہ پڑھنے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے تقابل جو میں کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل نہ پڑھیں۔ ہاں بعض اوقات انسان جب گناہوں سے بچنے کی نیت سے نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس سے گناہ بھی چھڑوا دیتا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، گناہ چھڑوائے بھی جاتے ہیں۔ لیکن میں اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں کا چھوڑنا زیادہ ضروری ہے نیک اعمال سے، کیونکہ اللہ کو وہ پسند ہے، ورنہ یہ بعض گناہ انسان کی نیکیاں برباد کروا دیتے ہیں، اور بہت سی نیکیاں انسانوں کے گناہوں کو مٹوا دیتی ہیں۔ تو تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نیک متقی وہ نہیں ہے کہ جو نوافل بھی بہت پڑھتا ہے اور گناہ بھی بہت کرتا رہتا ہے۔ متقی وہ ہے جو نوافل بے شک بہت تھوڑے پڑھے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ متقی ہے، وہ ولی اللہ ہے آج کے دور میں خاص طور پہ۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور ایسی مجالس ہیں، ایسی مجالس میں یہ باتیں سننے کو ملیں گی اور خیریں منتقل ہوں گی، شیخ کی توجہات ملیں گی، اس توجہات کی برکت سے دل میں نور پیدا ہوگا، اس دل میں اس نور کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، ان کی توجہات کا لینا ہے اور ان کی دعاؤں کا لینا ہے، سب سے اہم ہے۔ اس لیے اس کو ضروری سمجھیں اور اس کو لازم پکڑیں، اس کو مضبوط پکڑیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ دین پر چلنے کے لیے تقویت قوت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ